کتنی شانوں والا پیغمبر. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، ان اخرج قومک، نشانیاں دے کر تاکہ اپنی قوم کو نکالیں، من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کے کہاں لے جائیں؟ نور کی طرف. نبی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی قوم کو، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم کو کہاں لے جاتا ہے؟ نور کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہ خاص دن یاد کروائیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایام اللہ خاص دن، وہ خاص دن کون سے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو دنوں کی یاد دلاؤ، تو دنوں سے مراد کیا ہے؟ منگل، سوموار، جمعرات، بدھ، جمعہ، ہفتہ، اتوار. یہ تو بچے کو معلوم ہے. منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یہ بچے کو معلوم ہے یا نہیں؟ ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ دن ہے. امام کبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ خاص دن ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے کسی امت پر کوئی نعمت عطا کی، اللہ پاک نے اس نعمت والے دن کو یاد کرنے کا حکم عطا کیا. نعمت والے دن کو یاد رکھنے کا حکم دیا کہ لوگوں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرمائیے کہ اے میری قوم اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اور امام کبیر فرماتے ہیں اس سے مراد سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خاص دن جس دن کے اندر اس نبی کی قوم پر کوئی خاص نعمت ان کو نصیب ہوئی، اس دن کو یاد کریں اور ہمیشہ یاد کریں. اس دن کو بطور عید کا دن کے طور پہ منائیں. اس دن کو کیا کریں؟ یاد کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے علم میں ہوگا کہ قوم فرعون کے تابع تھی. فرعون ظالم تھا، بچوں کو مار دیتا. جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان پر ظلم و ستم کرتا، یعنی غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا. اللہ نے اس قوم پر پہلی مہربانی یہ کی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو آزادی عطا کی. پھر من و سلوہ، پکا پکایا کھانا اس قوم کو عطا کیا. پھر چشمے اس قوم کو عطا کیے. تو وہ خاص دن جس دن اس قوم کو، اس امت کو نعمت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما دیجئے کہ وہ خاص دن جس دن اس امت کو وہ نعمت نصیب ہوئی، اس دن کو یاد کریں. اس دن کو کیا کریں؟ یاد کریں. گویا نعمت والے دن کو یاد کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو کسی نبی کی امت کو کوئی نعمت مل جائے تو وہ دن خاص ہو جائے، اور جس نبی کی وجہ سے وہ دن نصیب ہو تو کیا اس نبی کی آمد کا دن خاص نہیں ہوگا؟ کیا بات ہے. کسی نبی کی امت کو جس دن نعمت ملے وہ دن کیا ہو جائے؟ خاص دن ہو جائے. اور جس نبی کے ذریعے اس امت کو نعمت نصیب ہو تو اس نبی کا یوم میلاد کیا خاص دن نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جن کے ذریعے اس امت کو نعمت نصیب ہوئی، اس دن جس دن وہ نبی اس دنیا میں تشریف لایا، جن کی وجہ سے وہ نعمت ملی، وہ دن کوئی عام دن نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ خاص دن ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے؟ خاص دن ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے خاص دن یاد کرواؤ
جس دن خاص نعمت ان کو نصیب ہوئی، کیا کہ نبیوں کا ظہور اس دن ہوا۔ تو حاضرین محترم، میرا آپ سے سوال ہے، کپاہی کے اندر موجود اس شاکان مصطفیٰ اور آج کے اس عظیم الشان جلوس میں براجمان معزز علماء کرام اور اس شاکان مصطفیٰ، میرا آپ سے سوال ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کا یوم میلاد اس کی امت کے لیے عظیم دن ہے۔ کیا بات ہے، ہر نبی کا یوم میلاد اس امت کے لیے عظیم دن ہے، چونکہ اس نبی کے ذریعے اس قوم کو ہدایت نصیب ہوئی، اس نبی کے ذریعے ان کو اللہ کی کتاب موصول ہوئی، اس نبی کے ذریعے اس امت پر اللہ کی کسی نعمت کا نزول ہوا۔ تو حاضرین محترم، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، ان میں سے ہر نبی کا یوم میلاد اس امت کے لیے عظیم دن ہے۔ اور وہ نبی جو نبی آخر الزمان ہے، جن کی خاطر کائنات کو سجا دیا، جن کی خاطر رب تعالیٰ نے کائنات بنائی، جن کی خاطر لوح بنے، جن کی خاطر قلم بنے، جن کی خاطر رب تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا نظام سجا دیا، ارے جن کی خاطر اللہ پاک کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ محبوب تجھے پیدا نہ کرتا، خدا کی عزت کی قسم میں اپنے رب ہونے کا ظہور بھی نہ کرتا، جن کی خاطر ملائکہ بنے، اور یہاں تک کہ جن کی خاطر اور جن کے صدقے سے انبیاء کرام کو نبوت نصیب ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جن کی خاطر انبیاء کو نبوت ملی، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بے ضرور ان پر ایمان لانا۔ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر کوئی نبی ہو، ممکن نہیں کہ حضور کی رسالت کا انکار کرے۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہوگا ہی وہی جو پہلے تاجدار انبیاء کی رسالت پر ایمان لائے گا۔ کیا بات، بے شک۔ اور اگر اس کو یوں کہیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے صرف اسی بندہ مومن کو نبوت عطا کی جس نے تاجدار انبیاء کی رسالت کی گواہی دی، جس نے حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ جس نے حضور کی رسالت کی گواہی نہ دی اس کو نبوت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس امت کو، انبیاء کو اگر نبوت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا تھا، صدقہ مصطفیٰ کا تھا۔ تو وہ دن جس دن وہ عظیم نبی آئے، نبی آخر الزمان، جن کی خاطر کائنات کو رب تعالیٰ نے سجایا، تو وہ دن جس دن حضور تاجدار انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دن کتنا عظیم دن ہے، وہ دن کتنا عظیم دن ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آج وہ مبارک دن ہے 12 ربیع الاول کا، جس کی صبح تاجدار انبیاء اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کائنات تاجدار انبیاء اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے، تشریف فرما ہوئے۔